الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والترمذی جميعا۔ ماشاء اللہ سے آپ حضرات نے دور و دراز کا سفر کر کے اور چھٹی کے دن سبق پڑھنا ایک الگ قربانی ہے۔ صرف قربانی نہیں بلکہ کل کا جو ہے نا پڑھنے کے ایک الگ ٹینشن ہے کہ آج فارغ ہو کے پھر کل کے سبق کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اور علاقہ بھی دور دراز کا تھا۔ لیکن آج کے جو سبق کے موضوعات ہیں کہ کن موضوعات پر آج درس ہوگا، صرف 5 منٹ آپ سماعت فرمائیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ سے تکان اتر جائے گا اور دل سے زنگ اتر جائے گا۔ اس لیے کہ آج کا جو سبق ہے، جو موضوعات ہے، ان میں سے ایک موضوع ہے یہ جو ہم آپ کو سند دے رہے ہیں، وہ جو ہمارے حدیث کی سند ہے، اس وقت پورے پاکستان میں سب سے اعلی سند ہے۔ اور پھر جو سند ہوتی ہے، اجازت جو ہوتی ہے سند، یہ کبھی اجازتاً ہوتی ہے، کبھی روایتاً ہوتی ہے اور کبھی درایتاً ہوتی ہے۔ تو ہمارے سند صرف اجازتاً نہیں ہے، اجازتاً، روایتاً، سماعتاً، درایتاً ہے۔ آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ دارالعلوم دیوبند کی جتنی بھی شیوخ اس وقت ہے، جتنے بھی شیوخ ہیں، ان کے پاس بھی اس سے اعلی سند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہر سال تقریباً 6000 7000 علماء کرام ہی کہیں گے نا، موقوف علیہ دور حدیث ابھی عالم ہی بن گئے ہوں گے، اور فضلہ تقریباً 25 ملکوں کی شیوخ نے استفادہ کیا ہے۔ یہاں پر آپ اکٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے علاقہ دور دراز ہے، سہولیات و شوشہ نہیں ہے۔ کراچی میں جہاں ہمارا ادارہ ہے، اس پورے ادارے کے اندر ایک واش روم ہے اور ایک ٹوٹی وضو کرنے کے لیے 1500 ایک ہزار تو حدیث والے شیوخ عالم کراچی بن نظروں میں ہاتھ آتے پڑھنے کے لیے عشاء کے بعد سے کہ فجر تک۔ تو ایک موضوع تو ہمارے یہ ہے کہ علی سند علی ہے۔ اب علی سند کا ہونا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ طلب علو الاسناد سنت، علی سند کا حاصل کرنا یہ سنت ہے۔ اب سنت کیسے ہے؟ سند تو بات کی چیز ہے، تو محدثین استدلال کرتے ہیں بخاری شریف کی اس حدیث ہے کہ جو زمان بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، ان کی اسلام لانے کا واقعہ ہے، اس استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے سند کو علی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، تو کہتے ہیں یہ سنت رسول ہے، اور محدثین نے تو اس کا بڑا اہتمام کیا۔ اور محدثین یہ بھی فرماتے ہیں السماع رزق، حدیث کا سن لینا یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے جیسا رزق تقسیم ہوئی ہے اس طرح چیز کی تقسیم ہے۔ اللہ کی شان، ہمارے کچھ دوست احباب اور جان پہچان والے کراچی میں جو ہم سے تقریباً 30 سال پہلے دیوبند کے فاضل ہے، ان کے پاس یہ سند نہیں ہے۔ اللہ کی شان، وہ سال و شیخ صاحب بیمار ہے۔ اور محدثین بھی فرماتے ہیں نزول الاسناد شومن، کے حدیث کے ساتھ جتنے سافل ہوتی ہے، نیچے دیہ آ جاتی ہے، تو اس کے اندر اتنی وہن اور کمزوری آ جاتی ہے۔ تو آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، اور حدیث جو ہے آج سبق کا دوسرا موضوع جو ہے وہ حدیث المسلسلات ہے۔ حدیث المسلسل کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے نخبہ میں، مقدمہ ابن صلاح میں، مقدمہ شامی میں حدیث کی مختلف اقسام پڑھے ہیں، اور اصول حدیث
کی کتابوں میں اور اصول حدیث کی کتاب جو پڑھنے کے بعد بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کس موضوع پر ہے، وہ مقدمہ مسلم ہے. پڑھنے کے بعد بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا بہت ساروں کو کہ بھائی کس موضوع میں ہے. حضرات فرماتے ہیں کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی دور میں وہ اصول حدیث بیان کرنے کے لیے یہ فن کو شروع کیا تھا. جب وہ فن منتشر ہوتا ہے بعض والوں نے پھر اس کو ترتیب دے دی. تو حدیث جہاں پر اقسام اور اقسام میں سے ایک حدیث المسلسل ہے جو قلیل الوجود ہے، اس لیے ان کتابوں میں تو بحث ہوتی ہی نہیں. حدیث المسلسل کس حدیث کو کہتے ہیں؟ حدیث المسلسل کہا جاتا ہے حدیث کی سند یا حدیث کی متن میں کسی خاص کیفیت اور کسی خاص وصف کا ہونا. حدیث کی سند یا حدیث کی متن میں کسی خاص کیفیت یا کسی خاص وصف کا ہونا. مثال کے طور پر جیسے میں اب سامنے بیٹھا جو میں نے سب سے پہلے جو حدیث کی تلاوت کی وہ حدیث آپ 1000 مرتبہ بھی پڑھیں گے لیکن جو وصف ہمارے پاس جو شاید آپ کے پاس ہو وہ وصف کیا ہے، وہ کیفیت کیا ہے کہ یہ حدیث ہم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شیخ نے اپنے شاگرد کو سب سے پہلے حدیث سنائی. اب اگر یہ حدیث سے پہلے کوئی حدیث ہم پڑھ لیں پھر یہ حدیث پڑھ تو تصور ختم. تو حدیث المسلسل حدیث کی سند یا حدیث کی متن میں کسی خاص کیفیت اور کسی خاص وصف کا ہونا. پھر یہ حدیث المسلسل کی 6 اقسام ہیں. مسلسل بالزمان وہ حدیث جو کسی خاص زمانے میں خاص، جیسے وہ حدیث جو مسلسل بیوم العید ہے کہ ہر شیخ نے شاگرد کو عید کے دن ہی یہ حدیث سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ کرتا ہے. اب یہی حدیث اگر آپ 50 مرتبہ بھی پڑھے عید کے دن سے آگے پیچھے تو یہ مسلسل نہیں رہے. دوسری قسم میں ہے مسلسل بالمکان، کسی خاص جگہ میں خاص ہونا حدیث کا، جیسے حدیث المسلسل بالملتزم، ہر شیخ نے اپنے شاگرد کو یہ حدیث خاص منتظم کے در سنائی. اب ملتزم کے آگے پیچھے حدیث سنانا حدیث تو ہے لیکن وہ تسلسل نہیں رہے. تیسری قسم ہے حدیث مسلسل قولی، کسی خاص قول کے ساتھ حدیث کا خاص ہونا. جیسے حدیث ہے ہم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شیخ جب شاگرد کو یہ حدیث سناتا ہے تو یہ کہتا ہے وہ باللہ العظیم، یہ جملہ کہ میں نے یہ حدیث سنی اس حد کے ساتھ. اور چوتھی قسم مسلسل فعلی، کسی خاص فعل کے ساتھ حدیث کا خاص ہونا، جیسے حدیث المسلسل بالمصافحہ، وہ حدیث کہ ہم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شیخ جب شاگرد کو حدیث سناتا ہے تو حدیث سنانے کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کرتا ہے. اور پھر یہ مصافحہ جو کرتا ہے تو اس مصافحے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مصافحہ ان واسطوں کے ذریعے سے، یہ جو مصافحہ ہے ان واسطوں کے ذریعے سے یہ ایسا ہے جیسے براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ. کتنے قسمیں ہو گئی؟ 4. اور 5ویں قسم ہے مسلسل بصفت لازمہ، ایسا کوئی وصف جو راوی کے اندر جو ہے وہ لازم ہو. مثال کے طور پر ہر شاگرد کرتا ہے کہتا ہے کہ میرا شیخ بڑا حسین جمیل تھا، اور مسلسل بصفت عارضہ، جیسے حدیث بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ آپ نے پڑھی مسلسل بتحریک شفوی، کیا شیخ جب شاگرد کو پڑھاتا ہے تو ساتھ ہونٹ ملا. حدیث کی جو ہے مسلسل کی 6 اقسام. حدیث المسلسل کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث المسلسل کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث کی سند یا حدیث کی متن میں جو کیفیت ہے وصف ہے اس کی نورانیت شیخ سے شاگرد کی طرف منتقل ہو جائے.
تو آج کا ایک موضوع کیا ہے؟ وہ حدیث المسلسلہ۔ پھر اس کے ساتھ ایک کتاب ہے جس کو شاید آپ کے ہاتھ میں رسالۃ الاوائل، یہ حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جس میں 40 سے زیادہ احادیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، صحاح ستہ کے علاوہ صحاح ستہ بھی اس میں ہے، سنن بحقی جو 202 پاروں میں مشتمل ہے، مسند امام اعظم ہے، جہاں تک میرے معلومات ہے شاید کوئی بھی مدرس جب پڑھا رہا ہو کوئی بھی اپنی سند کو متصل نہ کر سکتا۔ مسند امام اعظم جو ہے کوئی بھی پڑھا رہا ہو شاید کسی کے پاس سند ہو جو وہ امام ابو حنیفہ تک پہنچا دے۔ تو حدیث کی جو ہے نا 40 ایسے کتابیں، 40 سے زیادہ، اب اگر ایک حدیث کتاب کے اندر 10-10 ہزار حدیث بھی ہو تو 4 لاکھ کی تعداد میں پہنچ جائے۔ ایسے 40 کتاب، 40 سے زائد کتابوں کی جو اس میں اجازت ہے، جو لاکھوں احادیث کی اجازت۔ پھر اس کے ساتھ ایک ہے نوادر، ایسے احادیث جو زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، تو ان کو بھی حضرت مولانا شاہ ولی اللہ نے اکٹھے کیے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے الدر الثمین کی مبشرات النبی الامین، مبشرات کے اندر، مبشرات کا مطلب بشارتیں جو حضرت امام شاہ ولی اللہ کو براہ راست یا بالواسطہ حاصل ہوئی، تو ان کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بحث کریں گے حدیث کی سند پر۔ ہمارے جو بخاری جلد اول کی سند ہے وہ ہم نے بخاری جلد اول پڑھی ہے حضرت مولانا شیخ نصیر احمد خان بردی صاحب سے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو حدیث کی سند میں بتا رہا ہوں 1-2 مرتبہ دہراؤں گا، بعد میں دوبارہ پھر نہیں بتاتا، اس لیے کہ ہزاروں کے تعداد میں پھر بعد میں پوچھ لیا جو کوئی فون پہ کوئی میسج میں سمجھ میں بات آئے پھر میں کس کو بتاؤں۔ بھائی نوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے اور جو ہے ریکارڈ کرنا ہے، جو آپ کی مرضی۔ ہمارے وہ ایک شیخ مدنی نوشی کے فاضل ہے جو 15-20 مرتبہ تم نے میرے پاس پڑھا ہے، ریکارڈ بھی کیا ہے، پھر بھی آ کر پوچھتے ہیں سند کیسی ہے، بالکل سیدھی سادھی سند ہے بھائی جی، تو دوبارہ پھر پوچھنا نہیں ہے۔ حدیث کی جو ہماری جو یہ سند ہے حضرت مولانا شیخ نصیر احمد خان بردی صاحب جنہوں نے 65 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا۔ دارالعلوم دیوبند کی جتنی بھی شیوخ ہے حضرت مفتی سید احمد فاروق پوری صاحب، شیخ الحق، سب ان کے شاگرد۔ تو مولانا شیخ نصیر احمد خان بردی صاحب کی 2 سندیں جو مشہور ہیں، ایک سند سافل ہے اور دوسری سند عالی۔ جو سافل سند ہے وہ ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سافل ہے۔ دوسری سند ان کی ہے حضرت مولانا عبد الرحمن امروہوی صاحب، حضرت مولانا عبد الرحمن امروہوی صاحب، اور حضرت مولانا عبد الرحمن امروہوی صاحب کی جو سند ہے وہ 2، ایک سافل ہے ایک عالی۔ جو ان کی سافل سند ہے وہ براہ راست حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی جو عالی سند ہے وہ ہے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی صاحب۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ شاہ۔ تو دیکھو حدیث کی سند ہم سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہوتی ہے اس کی 3 حصے ہیں۔ حدیث کی سند کا ایک حصہ وہ ہے جو صحابی کتاب خود لکھتا ہے سے لے کر کے اللہ کے رسول کا وہ ذکر کرتا ہے، کتاب اور حصہ ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا حدیث کا سند کا حصہ وہ ہے جو حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ سے لے کر کے صحابی کتاب تک۔ حدیث کی سند کا یہ حصہ بھی غالباً اکثر یہ صحاح ستہ میں خطبے سے پہلے بسم اللہ سے پہلے کتابوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث کی سند کا تیسرا حصہ وہ ہم سے لے کر کے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ تک۔ تو حدیث کی سند کا یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں جتنے واسطے کم ہوں گے حدیث کی سند سے عالی ہوگی، جتنے واسطے زیادہ ہوں گے تو وہ سند سافل ہوگی۔ تو حضرت مولانا شیخ نصیر احمد خان بردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہمیں حدیث کی سند بیان فرمائی
تو اس کے بعد یوں فرمایا کہ گویا میری سند یہ ہوگی شیخ نصیر احمد خان نے فرمایا کہ میرے شیخ مولانا عبدالرحمن ابوالہوی صاحب ہیں، ان کے شیخ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی صاحب ہیں، ان کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے شیخ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ۔ تو حدیث کی سند میں ہم سے لے کر کے شاہ ولی اللہ تک 4 واسطے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز دیکھو، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ کے بھائی مولانا شاہ اہل اللہ ہے، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ کی شاگرد ہے، اسی طرح شاہ اہل اللہ کی بھی شاگرد ہے۔ تو شاہ اہل اللہ کو لے لے 5 ہو جائے، کتنا ہو جائے گا؟ 5۔ شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو مسند الجن ہے، جن کا جو مشہور واقعہ ہے کتاب کے اندر بھی مذکور ہے، وہ ایک قاضی الجن سے روایت کرتے ہیں، قاضی الجن سے روایت کرتے ہیں۔ وہ قاضی الجن کون، نام کیا تھا؟ علامہ انور شاہ سے قول منقول ہے کہ اس جن کا نام شمہورش تھا، سمجھ؟ تو شاہ اہل اللہ 5واں واسطہ ہو گیا، شمہورش 6، اور اسی بات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث کی اس سند میں ہم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 6 واسطے۔ کوئی سبحان اللہ کہے، کر جائے کہ ہاں یہ سارے لوگ سمجھ میں آئے، بات سمجھ میں آ گئی کہ جی۔ تو حدیث کی سند یہ۔ اچھا، یہ تو وہ جو بخاری جلد اول کی سند ہے۔ البتہ یہ مولانا شیخ نصیر احمد خان صاحب نے رسالۃ الاوائل جو پڑھا ہے، وہ پڑھا ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب سے، جو حضرت مولانا زکریا کی شیخ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، پھر آتے ہیں یہ جو مسلسلات کی کتاب ہے، یہ 3 رسائل ہے، اور پھر اس رسالۃ الاوائل بھی ہے جو ہم نے مکمل ان کی تلاوت کی اور پڑھی ہے، وہ مولانا شیخ عبدالحق اعظمی صاحب سے پڑھی ہے۔ اور یہ 3 رسائل الفضل المبین بھی جو ہے، یہ مکمل ہم نے سہارنپور میں امیر المومنین فی الحدیث حضرت مولانا شیخ یونس جنپوری صاحب جی ان سے پڑھی ہے مکمل۔ البتہ چند منتخب احادیث ہم نے پھر شیخ سالم قاسمی صاحب جو خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ صاحب ان سے پڑھی۔ بات سمجھ؟ مولانا شیخ عبدالحق اعظمی صاحب، شیخ یونس جنپوری صاحب، یہ دونوں شاگرد حضرت مولانا زکریا صاحب کے، اور مولانا زکریا صاحب شاگرد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی، ان کی پوری سند یہاں پر مذکور ہے۔ تو یہ حدیث کی اسانید ہے۔ پھر یہ آپ کو میں نے بتلا دیا کہ اس کتاب کے اندر ایک چیز ہے مبشرات کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، لیکن بشارت ضرور ہے۔ جیسا آپ نے سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو جو مشہور ہے تو مولانا قاسم نافی صاحب ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے یہاں پر ایک ایسے خط ڈال دیا کہ یہاں پر مدرسہ بنا لینا یہاں پر، تو وہاں پر وہ مدرسے کی بنیاد وہاں رکھ دیا، اس کو نودرہ کہتے ہیں۔ وہ آج بھی موجود ہے، طلباء کو جب سبق یاد نہیں ہوتا پھر جا کر نودرہ بیٹھتے، اللہ کی شان ذہن کھل جاتا ہے۔ تو آپ کو میں اسے ایک بہت بڑی بات بتاؤں، تو یہ مبشرات اللہ کی شان ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا مدرسہ کراچی میں ہے، جب ہم بنا رہے تھے جس وقت ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پورے مدرسے پر اپنے اثاثے ختم آیا۔ تو یہ مبشرات ہے، کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، بشارت ضرور ہے۔ یہ اسی سال ذی-قعدہ شروع میں ہمارے ہاں مدرس مسلسلات کا جو ہے وہ اشتہار چھاپ رہے تھے، تو اس رات کو جمعرات تھی، تو میں سو رہا تھا، تقریباً جب میں اٹھا 2-4 رکعت نماز پڑھ تو فجر کی اذان شروع ہو گئی،
تو اس موقع پر میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اس کے اندر 3 قبریں ہیں، اس ترتیب سے جو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں، ایسے 3 قبریں ہیں، میں اس کے پاس کھڑا ہوں، دعا کر رہا ہوں، ایسے کھڑا تھا تو 2 بندے میرے پیچھے کھڑے، 2 بندے میرے پیچھے، تو ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شیخ ہے کہ جس کی حدیث کی سند پورے پاکستان میں سب سے آگے ہے۔ پھر وہ جب ہم نے پروگرام کیا، پھر مرتبہ ایسا ہوا کہ پھر ہم نے بنات کے لیے ترتیب رکھی کہ چلو بھائی کچھ ہمارے ہاں بنات میں کوئی ترتیب تھی نہیں، نہ زندگی بھر ہم نے کبھی بنات میں پڑھایا، نہ ہمیں اس کی ترتیب کا پتہ ہے جی۔ تو ہم نے ہمت کی، یہ جامع رشید کی جو بنات کی جو بخاری پڑھانے والی کوئی ثانی تھی، ایسے کچھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ترتیب بن جائے، تو ہم نے کہا چلو بابا رکھتے علامہ علی کی کیا ترتیب بن جائے۔ تو وہ جمعے کے دن ہم نے یہ ترتیب رکھی، فجر کی نماز کے بعد ناشتے ماشتے کا انتظام تھا، 7-8 بجے سبق شروع ہوا، ایسے تمبو ممبو لگایا تھا، 1 بجے تک سبق ختم ہوا، پھر وہ کھانے وانے کا انتظام تھا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، توجہ ہے یا نہیں ہے توجہ؟ ہاں اگر کوئی پریشانی ہے یا وہ ہے تو قریب بھی آ سکتے، آ جائے، اگر گرمی نہیں ہے۔ آواز سب کو آ رہی ہے نا؟ مجھے پیچھے والوں کو بھی آواز آ رہی ہے نا؟ چلو اللہ کا شکر۔ وہ بنات کا سبق ہم نے پڑھا دیا، پڑھانے کے بعد مغرب سے پہلے تمبو ممبو اٹھا دیے گئے۔ وہ چٹیل میدان ہے، بالکل چٹیل میدان تھا، تو جو ہے نا، ہاں بالکل چٹیل میدان، ہر طرف مٹی مٹی جو اڑ رہی تھی۔ رات 12-1 بجے کا ٹائم تھا، خدا کی قسم اس زمین سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ دنیا کی کوئی خوشبو سے مقابلہ نہیں کرتی۔ تو یہ اس درس کی جو ہے برکات ہے۔ تو یہ سبق شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوبارہ کچھ ساتھی آ گئے، یہ حدیث مسلسل بالاولیت میں آپ کو تلاوت کر کے سنا دیتا ہوں۔ الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رواه ابو داود و ترمذی جميعا۔ اچھا، اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند میں ہم جب خامسہ میں تھے، امتحانات کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، مختصر معنی کی تیاری کر رہا تھا، تو اس رات کو مسلسلات کا درس تھا۔ میں نے سوچا کہ ہم اگر درس مسلسلات میں بیٹھیں گے، اس کا کوئی فائدہ ہمارے لیے اسے نہیں ہوگا کہ اجازت ملے گی نہیں جب تک موقف ناریت اور حدیث نہ ہو، تو اسے بہتر اگلے ساتھ جا کر بیٹھیں گے۔ تو میں وہ 7 بجے دسگاہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر حدیث کی جو ہے نا حقیقت کی آواز آ رہی تھی۔ رات 1-2 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ جو ہے مطالعہ کرتا، آنکھ لگ گئی تھی، وہ جیسا آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کی مسند پر حضرت مولانا قاسم ناصری صاحب آئے اور بخاری کی آخری حدیث میں سنائے۔ دارالعلوم دیوبند میں مولانا سید احسن مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں میں ایسے بیٹھتا تھا، ان کے گھر میں خانے میں آنا جانا، ان کے صاحبزادوں سے ملنا جلنا ایسا تھا کہ باہر سے آنے والے پوچھتے تھے آپ حضرت کے صاحبزادے ہیں؟ تو وہ جو ہے رمضان میں ان کی خانقاہ لگتی ہے مسجد رشید میں، تو ملک بھر سے بڑے بڑے شیوخ آتے، تو ہم جو ہے وہ خواص المقربین میں سے شمار ہوتے تھے۔ اس خانقاہ کے اندر ہم نے کیا کیا، تو 1-2 صاحب آئے، 2 شیخ آئے، میں ان کو دیکھا، ان کا چہرہ مجھے بڑا اچھا لگا، بڑے نورانی چہرے، سب کی نورانی کے باہر آئی ایک الگ کیفیت تھی۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کو میں ادھر اپنی ساتھ جگہ دے دیتا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے بھی ڈال دیا ہمارے ساتھ۔ ان 2 شیوخ میں سے حضرت مولانا تاج محمد حروی صاحب، اب روحا کہتے ہیں حضرت مولانا تاج محمد صاحب،
حضرت نے فرمایا ویسے پورا جو ہے رمضان کا مہینہ تھا، ایک مرتبہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ بھائی ایسا ہوا کہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے بعد شیخ الحدیث تھے، ہم لوگوں کی سب وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے ان سے بخاری پڑھی، تو ہم جو ہے وہ ان کی جو سبق میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک حدیث آئی، وہ ایک حدیث جو لیلۃ التعریس والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پہ گئے، تشریف لے گئے تو واپسی میں جب آ گئے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال دیا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ آنکھ لگ گئی، وہ نماز قضا ہو گئی۔ تو ابھی حدیث جب بھی جو شیخ پڑھاتا ہے تو وہاں پر جو ہے پھر وہ تعارض ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری نیند اور امت کی نیند میں فرق کیا ہے، کہ میری نیند ناقض وضو نہیں ہے، امت کی نیند ناقض وضو ہے۔ تو اللہ کے رسول کی علت یہ فرمائے کہ تنام عینایا ولا ینام قلب، کہ میں جب سو جاتا ہوں تو آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن دل بیدار رہتا ہے، تو دل بیدار رہنے سے کیا ہوگا کہ استرخاء المفاصل نہیں ہوگا، جب استرخاء المفاصل نہیں ہے وضو کے ٹوٹنے کی علت بھی استرخاء المفاصل ہے، تو جب ناقض وضو نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے نیند بھی ناقض وضو نہیں ہے، استرخاء المفاصل جب ہوگا نہیں تو جو ہے وہ میرا جو ہے نیند جو ہے میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، علت نہیں پائے گئی۔ تو یہ میری امت اور جو ہے امت اور میرے نیند میں فرق یہ ہے۔ اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار رہتا تھا، اور وہ لیلۃ التعریس والے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی سو گیا تھا۔ تو پھر حضرات کی مختلف توجیہات کرتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے جو توجیہات بتلا دیے تھے، تو یہ فرما رہے تھے کہ میں کوئی زیادہ نہ ذہین و محنتی طالب علم تو نہیں تھا، لیکن اتفاقاً مجھے بس سوچ بس یہ خیال آتا رہا کہ آخر نماز کیسے قضا ہوگی۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو ماجرا کیا تھا، نماز کیوں قضا ہو گئی؟ ہاں جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علت بتائی وہ بیانی ہی وہی علت تھی جو حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ بتائی۔ تو جب صبح ہو گئی تو عصر کے بعد دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جو شیوخ کے گھر ہے وہاں پر علمی مجالس ہوتے ہیں، استاد بیٹھتا ہے، شیخ بیٹھتا ہے، تو اساتذہ یا طلبا بعض مجالس ایسے ہوتے ہیں جو صرف اساتذہ ہی جا سکتے ہیں اس وقت، اور بعض یہ ہوتے ہیں کہ بڑے طلبا آ جاتے ہیں، سوال علمی مجلس ہوتی ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں میں بھی حضرت کی مجلس میں پہنچ گیا، سارے شیوخ اساتذہ بیٹھے، وہ پیچھے بیٹھا، تو حضرت بڑے وقار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جب میں نے حضرت سے کہا حضرت جب ایسے کوئی موقع مجھے ملا، میں نے حضرت وہ جو کل آپ نے توجیہات بیان کیے تھے اس کے بارے میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، انہوں نے یوں فرمایا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا بیٹھا گیا جاؤ۔ اس کے بعد حضرت دو زانوں ہو کر بیٹھے اور فرمایا کہ سناؤ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مشہور توجیہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مرتبہ میرا دل بن اللہ نے سلا دیا تھا ایک بہت بڑی مصلحت کے لیے، کہ قیامت تک انسانیت کو یہ بتانا ہے کہ اگر نماز قضا ہو جائے اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ اللہ نے مجھ سے نماز قضا کرایا۔ تو یہ سب مبشرات، یہ کیا ہے؟ تو ایسے مبشرات بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ کتاب آپ کو بظاہر چھوٹی نظر آ رہی ہے، اس کی لکھائی بھی چھوٹی ہے اور سند کی رجال پہ پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، تو تکڑے ساتھی ہمت کرے پڑھے، بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں نا شوق پورا کرنے والے۔